نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ مت کہو ان کو مردہ جو شہید ہیں وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کا استحضار نہیں، اس کی زندگی ان کی کیسی زندگی ہے۔ تو ظاہر بات ہے یہ عام مردوں سے مختلف زندگی ہے، تو اس کا جو ہے بڑا علمی موازنہ چل رہا ہے، اور اس میں عذاب قبر اور عالم برزخ، عالم ارواح، عالم خلق، عالم امر، اور اس کی بڑی علمی بحث چل رہی ہے۔ تو ہو سکتا ہے ایک دو ہفتے تک ہم اسی علم سے، علماء کے علم سے فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ وسائل و طرق کیا ہیں، یعنی زندگی کے، شہداء کی زندگی کے، انبیاء کی زندگی کے، اور عام مسلمانوں کی زندگی کے، اور عام کافروں کی زندگی کے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں جہاں تک اپنے نارسا ذہن کی رسائی ہو، 5 طریقے سامنے آئے ہیں جن سے براہ راست برزخی مقامات و احوال کافی الجملہ علم ہو سکتا ہے۔ ایک عینی مشاہدہ، یعنی آدمی جو آنکھ سے دیکھتا ہے، اس کو سائنس بھی کہتے ہیں، اور دوسرا مخبر صادق کی خبر جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک، تیسرے صاحب واقعہ کی اطلاع دہی، اور چوتھے انکشاف ہے قلبی، یعنی دل میں کیا چیز آ رہی ہے، اور پانچویں قیاس و استنباط۔ انہی 5 مقامات کو اگر قدر ترتیب بدل کر اصلاحی لفظوں میں لاتے ہوئے حجتوں کے انداز سے بطور فنی ترتیب کے ادا کیا جائے تو ذیل کے عنوانات سے پہلا استدلال شرعی، دوسرا کشف باطنی، تیسرا رؤیا صادقہ، چوتھا عبرت اعتبار، پانچواں عیان و مشاہدہ۔ یہاں مقام علماء کا ہے، دوسرا عرفاء کا ہے، تیسرا صلحاء کا ہے، چوتھا عقلاء کا ہے، اور پانچواں ہر کس و ناقص کا ہے۔ پھر ان مقامات کی نوعیت یہ ہے کہ پہلا مقام اختیاری اور یقینی ہے، دوسرا اکتسابی ظنی ہے، تیسرا غیر اختیاری مگر ظنی ہے، چوتھا اختیاری ظنی ہے، اور پانچواں کلیتاً غیر اختیاری مگر یقینی ہے، جو محض موہبت من اللہ ہے۔ ان 5 طریقوں سے لوگوں نے برزخی مقامات تک علمی اور عرفانی رسائل حاصل کی ہیں۔ اولی مرتبہ استدلال شرعی کا ہے کہ اللہ و رسول برزخ کے بارے میں خود خبریں دیں اور امت اس سے استدلال کر کے اس پر ایمان لائے۔ استدلال شرعی کے درجے میں ایک درجہ شخصیاتی ہے کہ کسی شخص معین کا نام لے کر اللہ اور رسول اسے جنت یا مقام یا برزخ میں عالی مقام ظاہر فرمائیں تو ظاہر ہے کہ یہ معرفت یقینی اور واجب الاعتقاد ہوگی۔ جیسے ایک بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف صدیق اکبر اور بائیں طرف فاروق اعظم تھے، اور ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈالے ہوئے نکلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہا کذا تبعثو، اسی طرح ہم گلے میں باہیں ڈالے ہوئے قبروں سے اٹھیں گے، جس سے مقامات برزخ پر روشنی پڑتی ہے۔ یہ جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ عین نزا کے وقت بے حد خوش خرم نظر آ رہے تھے، چہرہ انتہائی بشاش اور امنگوں سے پر محسوس ہو رہا تھا۔ اسی حالت میں شوق و خوشی سے لبریز آواز میں فرمایا، نلقا محمد و اصحابہ، کل کو انشاءاللہ محمد اور آپ کے اصحاب سے ملاقات ہوگی۔ یہ در حقیقت اپنا برزخی مقام ظاہر کرنا تھا کہ وہ میت نبی میں ہوگا، اور ظاہر ہے کہ یہ فرمانا قیاس و تخمین سے ممکن نہ تھا، بلکہ قوت یقین اور جوش ایمان سے تھا، جو بلا شبہ امر تعبدی
ہے، عقلی اور قیاسی نہیں، اس لیے حدیث مرفوع کے حکم میں ہوگا، اور یہی کہا جائے گا کہ اس برزخی مقام کی حضور ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اطلاع دی ہوگی، جس پر انہیں اس درجہ کامل وثوق اور یقین تھا، اور یقین بھی محض عقلی نہیں بلکہ یقین حالی تھا۔ اس لیے اس اطلاع کو استدلال شرعی کے دائرے میں شخصیاتی مقام کہا جائے گا، جس سے ہمیں ایک برزخی مقام کی معرفت حاصل ہوئی۔ شرعی استدلال کا دوسرا درجہ طبقاتی ہے کہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص طبقے کے برزخی مقام کو ظاہر فرمائیں۔ جس میں اشخاص و افراد کا تذکرہ نہ ہو بلکہ ایک طبقہ اور صنف کا ذکر ہو۔ جیسے قرآن کریم میں شہداء کا مقام بیان فرمایا گیا کہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے پاس سے رزق پاتے ہیں، اور بنص حدیث انہیں سبز پرندوں کے خول دیے جائیں گے جن میں وہ اڑ اڑ کر جنتوں کی سیر کریں گے، اور انہیں اس کے پھلوں، باغوں اور نہروں سے منتفع ہونے کی آزادی ہوگی۔ لیکن جنت اس وقت ان کا قرار نہ ہوگی بلکہ ان کا قراری مقام وہ سونے اور جواہرات کی قندیلیں ہوں گی جو عرش میں آویزہ ہوں گی، اور یہ ارواح طیبہ ان برزخی اجسام کے ساتھ ان میں بسیرا کریں گی۔ مزید اکرام و تنشید کے لیے ان سے بار بار پوچھا جاتا رہے گا کہ کچھ اور چاہتے ہو وغیرہ۔ اس سے ایک خاص طبقے کا برزخی مقام مشخص ہوا، اس لیے جو بھی شبہات کے مرتبے کو پہنچے گا اس کے لیے اسی مقام کی شہادت دی جائے گی۔ استدلال شرعی کا تیسرا مقام کلیاتی ہے، جس میں برزخی مقام معلوم کرنے کا محض اصول معیار ذکر کر دیا گیا، یعنی اشخاص یا طبقات کا کوئی ذکر نہیں بلکہ صرف ایک کسوٹی دے دی گئی کہ ہر شخص کو اس پر پرکھ کر دیکھ لیا جائے تو اپنا اور غیر کا برزخی مقام معلوم ہو سکے گا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اصول ارشاد فرمایا گیا کہ تحشرون کما تموتون و تموتون کما تحیون، تمہارا حشر اسی حالت پر ہوگا جس حالت میں موت آئی تھی، اور موت اسی حالت پر آئے گی جس پر زندگی گزاری ہے۔ اس کلیہ میں ہر شخص کے محشر کا مقام پہنچنے کی کسوٹی تو حالت موت کو بنایا گیا ہے، اور برزخی مقام پہچاننے کے لیے جو موت سے شروع ہو کر یوم محشر پر ختم ہوتا ہے، دنیا کی عملی زندگی کو معیار تعارف فرمایا گیا ہے۔ پس اخروی مقام کے لیے ذریعہ تعارف برزخ ہے، اور برزخ مقام کے تعارف کے لیے ذریعہ تعارف دنیاوی زندگی کی رفتار ہے، جو اصولاً ہر انسان کے سامنے اپنی یا اپنے متعارف انسانوں کی کسی اصولی اور کلیاتی طریقہ معلوم ہوا، جس سے انسانوں کے اعمال اور زندگی دیکھ کر فی الجملہ ان کے برزخی مقام کو پہچانا جا سکتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم کیسے معلوم کریں کہ اللہ کے ہاں ہمارا کیا مقام ہے اور کیا رتبہ ہے؟ فرمایا اپنے عمل کو دیکھ لو، یعنی عمل کی نوعیت سے قرب اور تقرب الہی کی نوعیت معلوم کرو۔ پھر اس تعارفی طریقے کو اور ذرا وسیع فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا پڑوسی تمہارے حق میں نیک گواہی دیں تو سمجھ لو کہ تم عند اللہ بھی اچھے ہو۔ پھر اس معیاری دائرے کو ذرا اور زیادہ وسیع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم زمین پر خدا کے سرکاری گواہ ہو، جس کے حق میں جیسی گواہی دے دو گے وہ اللہ کے نزدیک بھی ویسا ہی مانا جائے گا، خواہ دنیا میں ہو یا برزخ اور آخرت میں۔ چنانچہ دنیا میں ایک جنازہ گزرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت واجب ہو گئی، اور علت وجوب یہ فرمائی کہ لوگ اس کے بارے میں کلمہ خیر کہہ رہے تھے کہ یہ اچھا آدمی تھا لہذا جنتی ہو گیا، اور ایک دوسرا جنازہ گزرنے پر فرمایا کہ جہنم واجب ہو گئی، کیونکہ لوگ اس کے حق میں کہتے جا رہے تھے کہ بہت برا آدمی تھا، خس کم جہاں پاک۔ اسی طرح آخرت میں بھی
بحق اقوام اس امت کی شہادت معتبر ہوگی۔ اور امت پر رسول شاہد ہوں گے، جیسا قوم نوح کا فیصلہ اسی امت کی شہادت پر کیا جائے گا۔ جیسے شہداء کے مقام کو قرآن کریم نے تو اجمالاً ذکر فرمایا کہ وہ برزخ میں زندہ ہیں، رزق پاتے خوش بخوش ہیں، بشارتیں اور خوشخبریاں پاتے رہتے ہیں، نہ ان پر غم ہے نہ خوف۔ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام کی جزوی تفصیلات بھی بیان فرمائیں کہ ان کے بسیری کی جگہ سونے اور زبرجد کے قندیل ہوں گے۔ جو عرش میں آویزاں ہیں وہ سبز پرندوں کے غول میں اڑتے اور جنتوں میں سیر کرتے پھریں گے، وہاں کے باغوں اور نہروں سے سیراب ہو کر سرسبز و شاداب ہوتے رہیں گے۔ انہیں نشاط میں لانے کے لیے حق تعالیٰ کی طرف سے سوال و جواب کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ ما تریدون، اور کیا چاہتے ہو، یا علی ما تشاؤون، مجھ سے مانگو، مجھے تمہاری خواہش پورا کرنا ہے وغیرہ۔ بعض احادیث میں غیر شہداء کے لیے بھی اتنا ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ان کی ارواح پرندوں کی طرح جنتیں میں اڑتی پھریں گی اور وہاں کی نعمتوں سے منتفع ہوں گی اور پھر اپنے مقام پر آ جائیں گی۔ گویا شہداء کو تو بدن بھی اس عالم کا دیا جائے گا جو پرندوں کی شکل میں ہوگا، اور عام مومنین کو کی ارواح کو یہ بدن نہیں دیا جائے گا، بلکہ پرندوں سے تشبیہ دے کر فرمایا کہ ان کی روحیں بلا بدن کے اڑتی پھریں گی، جنہیں یقیناً شہداء سے کم درجے کا حفظ و لذت محسوس حاصل ہوگی۔ شہید کے سر پر چہار طرف میدان جنگ میں تلواروں کی چمک کا فتنہ اور ڈر فتنہ برزخ کا بدل ہے، جو برزخ میں بچاؤ کے لیے کافی ہے۔ جس درجے کی شہادت ہوگی اسی درجے کا اور نوعیت کا برزخی مقام ہوگا، اور اس کا معیار دنیا کی زندگی کا عمل ظاہر فرمایا۔ جیسے ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میت کو برزخ میں دیکھا کہ ملائکہ عذاب نے اسے چہار طرف سے گھیر کر وحشت میں ڈال رکھا ہے، تو نماز آئی اور اسے ان کے ہاتھوں سے چھڑا کر لے گئی۔ یا فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو برزخ میں دیکھا کہ اس کی زبان پیاس کی شدت سے باہر نکلی ہوئی ہے، اور جس پانی کے قریب جاتا ہے اسے وہاں سے دھکیل دیا جاتا ہے، تو رمضان کے روزے آئے اور اسے سیراب کر گئے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ برزخ میں انبیاء علیہ السلام کے حلقے میں ایک اور شخص کو دیکھا کہ جب وہ کسی حلقے میں جانا چاہتا ہے تو اسے دھکے دیے جاتے ہیں، تو غسل جنابت کا عمل آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے میرے حلقے میں میرے پہلو میں بٹھا دیا گیا۔ یا فرمایا کہ میں نے برزخ میں دیکھا کہ ایک شخص کے چہار طرف اور اوپر نیچے ظلمت ہی ظلمت چھائی ہوئی ہے، اور اسے کوئی راہ مفر نہیں ملتی، جس سے وہ حیرت اور غم میں مبتلا ہے کہ اچانک اس کا حج اور عمرہ آیا اور اسے ظلمتوں کے پردوں سے نکال کر نور کے میدان میں پہنچا گیا۔ یا فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میری امت میں سے ایک شخص کی طرف آگ کی لپٹیں بڑھ رہی ہیں، اور وہ ہاتھوں سے اپنے منہ کو بچانا چاہتا ہے مگر بچا نہیں پاتا کہ اس کے صدقات آئے اور اس کے اور آگ کے درمیان حجاب بن گئے۔ دیکھیں سبحان اللہ، برزخ کی زندگی بیان کی جا رہی ہے۔ یا فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو برزخ میں دیکھا کہ وہ گھٹنوں کے بل ہے، ٹانگیں رہ گئی ہیں اور وہ چل پھر نہیں سکتا، ساتھ ہی اس کے اور اللہ کے درمیان حجاب بھی عائل ہے کہ گھٹنوں کے بل سر کے بھی تو جائے کیسے، تو اس کا خلق حسن آیا اور اسے بارگاہ حق میں داخل کر دیا۔ جیسے حدیث میں ہے کہ قبر میں دائیں طرف سے عذاب بڑھتا ہے تو نماز روکنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، کیونکہ الصلاۃ برہان انسان کی دستاویز فرمایا گیا، اور دستاویز حجت کو عدالت میں ادب سے دائیں ہاتھ سے ہی پیش کیا کرتے ہیں۔ بائیں طرف سے عذاب بڑھتا ہے تو روزے روکنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ الصوم جنہ، روزہ کو ڈھال فرمایا گیا، اور حملہ روکتے وقت ڈھال بائیں ہاتھ ہی میں رہتی ہے۔ سر کی طرف سے عذاب بڑھتا ہے تو قرآن کی آیتیں جو دماغ میں محفوظ ہیں روکنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں، کیونکہ قرآن فرمان سلطانی ہے، اور مراحم خسروانہ طلب کرتے ہوئے سفارش میں شاہی
فرمان کو سر پر رکھ کر پیش کیا جاتا ہے کہ میں پشتینی وفادار حکومت ہوں، میرے یہاں شاہی فرامین آتے تھے، اس لیے مجھے اس عذاب سے نجات دی جائے۔ پیروں کی طرف سے عذاب بڑھتا ہے تو زکوٰۃ و صدقات روکنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ مالیات انسان کی پامزد یعنی چلت پھرت کی کمائی ہے، اس لیے اسے پیروہی کی طرف سے عذاب کی مدافعت کرنی چاہیے تھی۔ اللہ تعالی ہمیں کلام پاک کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔